الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، عشرہ ذو الحج اپنے تکمیلی مراحل میں ہے۔ آج سعودی عرب میں ذو الحج کی 9 تاریخ ہے، یوم عرفات ہے، اور کل ہمارے ہاں یعنی ان مشرقی ممالک میں جن میں بالخصوص بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا اس کے قرب و جوار کے اور ممالک میں 9 ذو الحج ہوگی۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں قانون اور فطرت اور قدرت یہ ہے کہ چاند کے نظام سے جو حساب چلتا ہے اسی طریقے سے احکامات چلتے ہیں، یعنی جہاں چاند نظر آیا تو وہاں عید ہوگی، جہاں نہیں آیا تو وہاں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو روزے رکھیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں رکھیں گے۔ اسی حساب سے 27 کی رات آئے گی، کہیں ایک دن پہلے کہیں ایک دن بعد۔ تو ہمارے ہاں یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج آج نہیں، آج وہاں تو ہے سعودی عرب میں اور عربی ممالک میں یا اوپر غربی حصے میں، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو میں آج کے گفتگو میں حجۃ الوداع کے خطبے کے حوالے سے اور میدان عرفات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ پہلے سال آپ نے امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، ان کی قیادت میں حج کیا گیا اور آپ نے ان کو احکام اور ارکان حج سمجھائے۔ دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس سال میں حج پر جاؤں گا، چنانچہ آپ نے چھوٹی عید یعنی شوال اشہر حج میں پہلا مہینہ ہے، اس میں اعلان کر دیا، اس پر تیاریاں شروع ہوئیں، اور ذوالقعدہ کے وسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جس میں اہل مدینہ بھی تھے اور قرب و جوار کے قبائل کے لوگ بھی تھے، اور پھر یہ سب کے سب احرام باندھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ حج قران کا تھا، یعنی حج اور عمرے کا اکٹھا، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جن کے پاس حج یعنی قربانی کے جانور نہیں، وہ صرف عمرے کا احرام باندھے، وہاں جا کر پھر حج کا احرام باندھ لیں، اور جن کے پاس ہے تو وہ بے شک اس طریقے سے احرام باندھیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں یا کائنات کی تاریخ میں یہ ایک خوبصورت اور حسین منظر تھا کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ 1,24,000 25,000 35,000 45,000 یعنی 1.5 لاکھ تک بھی صحابہ کرام کی تعداد مرد و زن کی ملتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج پر چلے ہیں۔ اور کیا منظر ہوگا کہ محبوب اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے ارد گرد ہیں، اور سب کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ترانے ہیں، اور پوری دنیا اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ خدا کی زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک زندہ معجزہ اور یہ کمال تھا کہ اتنے لوگ محبوب کے ساتھ اس حج پر، اس سے پہلے اتنا بڑا حج کبھی نہیں ہوا کہ اتنے لوگ حج پر یوں اکٹھے ہوئے ہوں۔ اور پھر یہ تمام ارکان وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ادا فرمانے تھے، اور صحابہ نے حضور کا یہ عمل دیکھنا تھا، اور اس عمل کے مطابق پھر آگے قیامت تک کے لیے ضابطے، قانون اور اصول چلنے تھے۔ 8 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، آپ نے رات کو وہاں قیام فرمایا، اور پھر اگلے دن وہاں سے میدان عرفات میں تشریف لائے۔ عرفات میں جبل رحمت کے قریب اور اس کے ارد گرد
جتنا ایریا ہے یہ سارے کا سارا میدان بھر گیا، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت جب قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا انسانی حقوق کا، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کا عالمی چارٹ ہے کہ دنیا جب بھی کبھی کوئی امن تلاش کرنا چاہے اور اس کی تہہ کو پہنچنا چاہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو 15 صدی پہلے آمنہ کے در یتیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع دیوانہ تھا، آپ کے ارد گرد تھا، سب لوگ آپ کے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے تو پھر کچھ دیر ٹھہر جاتے، پھر ایک صحابی، ان کی آواز بہت بلند تھی، وہ بھی اونچی آواز سے وہ جملہ دہراتے، لیکن اس میں حضور کی نبوت کا معجزہ یا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ارشاد فرماتے، جو جہاں تھا، قریب تھا، دور تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز ویسی کہ ویسی سنائی دیتی تھی۔ یہ آپ کی آواز کا معجزہ تھا کہ آدمی قریب ہو یا دور ہو، جب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے تو ان لوگوں تک وہ آواز جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے کچھ مندرجات، اس کے کچھ یعنی اہم پوائنٹ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے جو 23 سال عہد نبوت میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور لوگوں کو ہدایت اور رشد اور بھلائی کے احکامات بتائے، ان سب کا اصول اور قواعد اور ضوابط اور وہ ساری باتیں اس خطبے کے اندر موجود ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آپ نبی جوامع الکلم، جامع کلمات نبی ہیں، کہ کلمے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لیکن ان میں عنوانات اتنے اہم ہوتے تھے کہ پوری دنیا محنت کرے، سمٹ جائے، لکھ لکھ کر کتابیں لکھ دے، لیکن پیغمبر کے اس ایک جملے میں جتنا کمال ہے اتنا وہ پوری شاید تاریخ میں نہ مل سکے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف ارشاد فرمائی، اللہ کی حمد بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب سے پہلا انسانی حقوق کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، آج کا دن بھی محترم ہے کہ 9 ذو الحج ہے، مہینہ بھی محترم ہے کہ ذو الحج کا ہے، دن بھی محترم ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، مقام میں محترم ہے کہ میدان عرفات ہے۔ جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ تاریخ محترم ہے، اور جیسے یہ ساری چیزیں احترام والی ہیں، اسی طریقے سے یہ یاد رکھو کہ جیسے ان کا احترام فرض ہے، ایسے انسانیت کا احترام ضروری ہے۔ ایک دوسرے پر تمہارے خون حرام ہیں، قتل و غارت نہ کرنا، کسی کی جان نہ لینا، کسی پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کا وہ ارشاد ہے، وہ فرمان ہے جو انسانی زندگی میں امن، سکون اور محبت کا درس دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام باتوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں کہ اب دین اسلام آ گیا ہے، قیامت تک اسلام کا غلغلہ، اسلام کا غلبہ، اسلام کا رعب دنیا میں رہے گا۔ اب کفر کی، ضلالت کی، گمراہی کی، جہالت کی ساری باتیں ختم۔ چنانچہ اس میں سے آپ نے فرمایا سب سے پہلے بنو حارث کا ایک قتل ہوا تھا جو عزیل نامی قبیلے کے ایک شخص نے کیا تھا۔ فرمایا میں سب سے پہلے اس قتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ زمانہ جاہلیت کی وہ رسمیں کہ ایک دوسرے کی وجہ سے کوئی کسی کو مارے، اس کے مقابلے میں قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک کے بدلے کئی آدمی قتل کر دیے جاتے تھے، تو حضور نے فرمایا میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے معاشی قتل، جس کو میں دوسرا نام دے دوں سود، اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں، احادیث میں سود کے حوالے سے بہت کچھ ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، لیکن اس موقع پر صریح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں سود کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں۔ یاد رکھو آج کے بعد
سود کا لینا دینا، اس کا کاروبار ختم۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود کا جو ایک نظام تھا کہ لیتے تھے دیتے تھے، وہ پہلے چلا آ رہا تھا، فرمایا اس کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں، صرف راس المال لینے کی اجازت ہے، باقی سب کا سب ختم۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اپنے گھر سے اس کی ابتدا فرمائی اور وہاں سے شروع کیا۔ بلکہ سب سے بڑی عظیم بات یہ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ فرماتے تھے، جو کرتے تھے فرماتے تھے، وہ کر کے دکھا، اور جو کرتے تھے وہ اسی کو ارشاد فرماتے تھے۔ پھر آپ نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کیا کرو، ان کا لحاظ کیا کرو، ان کے جو جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کا نان نفقہ، ان کا خرچہ، اسی طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ گویا اخلاق، پیار اور محبت، وہ تم نے اس کا برتاؤ کرنا ہے، اس بات کا خاص خیال کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کے حقوق میں تم پر پکڑ نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کسی آدمی کی اگر دو بیوی ہیں، ایک سے محبت سے پیش آتا ہے اور دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن وہ شخص اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ایک حصے پہ فالج گرا ہوا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقوق ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو متقی اور پرہیزگار ہے اسی کو فضیلت ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی پر کر گزارنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد زمانے جاہلیت کی طرح آپس میں تفریق، نفاق، لڑائیاں اور جھگڑے نہ کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اور پھر بار بار یہ ایک عجیب جملہ ہوتا تھا، شاید آج کے بعد پھر میری اور آپ کی ملاقات اس میدان میں اس جگہ پر نہ ہو۔ پھر آپ نے اپنے اس خطبے میں ایک اور بات عجیب ارشاد فرمائی جو ارکان اسلام اور دین اسلام کی اہم باتیں تھیں۔ فرمایا، لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارکان اسلام کی تلقین فرمائی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کو پہلے ارشاد فرمایا، عبادات اور ارکان اسلام کا بعد میں ذکر فرمایا۔ انسانی حقوق کی اہمیت کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی اہم چیز تھی۔ اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ پھر آپ نے ارکان اسلام، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ توفیق دے حج کعبۃ اللہ کی سعادت حاصل کرنا۔ یہ میری ختم نبوت کی علامت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ باتیں تمہیں اور کوئی شخص نہیں بتائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک بات اور عجیب ارشاد فرمائی کہ لوگو یہ بات یاد رکھو، جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے میں نے تمہیں پہنچایا ہے، میں نے تمہیں سمجھایا ہے، میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو کہ یہ دین اسلام دین کامل ہے، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے تم نے اسی دین کا پابند رہنا ہے، اسی پر کاربند رہنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور تمہیں دو چیزیں ایسی دے کر جا رہا ہوں، اگر ان کا تمسک، ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کا قرآن اور اپنے محبوب یعنی میں محمد، اپنی سنت اور اپنا طریقہ، یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اس پر عمل کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو گے، اس کو چھوڑ بیٹھو گے تو تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمائی، اور بھی بہت سارے انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے ارشادات فرمائے، عالمی اس میں عبادات ارشاد فرمائی، معاملات ارشاد فرمائے، اخلاقیات ارشاد فرمائے۔ پھر آخر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ 1.5 کے قریب جو اجتماع تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا، الا هل بلغتکم، یہ جو رب نے مجھے دین دیا ہے میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟
میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بھرے مجمع نے، وہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے محبوب قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے پہنچا دیا، حق ادا فرما دیا، آپ نے ہمیں نصیحت کر دی ہے، دین ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو جب سب نے اقرار کیا کہ پورے کا پورا دین اللہ کے محبوب نے ہمیں پورا پہنچایا ہے، جتنا کلام اترا وہ بھی دے دیا، جو احکامات تھے وہ بھی دے دیے، جو آپ کی سنن تھے وہ بھی امت تک پہنچ گئے، تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھائی، اور دائیں بائیں سامنے جتنا مجمع تھا اس مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ ان پر تو گواہ ہو جا، اے اللہ ان پر تو گواہ ہو جا، اے اللہ اس پر گواہ ہو جا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ میرے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ دین واقعی پہنچ گیا ہے، اور تو بھی تو اس بات کا گواہ ہے، اے اللہ اس شہادت کو قبول کر۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے ہر حاضر اس پیغام کو لے کے چلے، ہر غائب تک پہنچے اور ان لوگوں تک اس دین کو پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ اپنی رضوان اور رضامندی کا کمال نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت اور اس نفوس قدسیہ مطہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو، کہ 1.5 لاکھ کا مجمع یہاں پر موجود تھا، لیکن آج حرمین شریفین میں آپ جائیں تو مدینہ طیبہ کے جنت البقیع کے قبرستان میں 10,000 کے لگ بھگ اصحاب رسول کی قبریں ہیں۔ باقی کہاں ہیں، کس جگہ دفن ہوئے، کہاں کہاں پہنچے؟ آپ کے ہندوستان میں، ہمارے اس پاکستان کے بعض علاقوں میں لوگ صحابہ کرام کے قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کابل اور پشاور تک صحابہ کرام پہنچے ہیں، اور جناب قسطنطنیہ تک صحابہ کرام پہنچے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے پانی کی سمندر کے کنارے پہ پہنچا اور کہا اللہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اس سمندر پار بھی کوئی انسانی آبادی ہے تو میں وہاں تک بھی پہنچتا، لیکن جہاں تک میری استطاعت تھی میں پہنچا ہوں، اور میں نے اپنے محبوب کے دین کو پہنچایا ہے۔ اب اس وقت آج میدان عرفات کے اہم ترین پیغام میں سے سب سے بڑا پیغام یہ ہے، ایک تو وہ خطبہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اب بھی کوئی امام، کوئی عالم، کوئی خطیب وہاں جب خطبہ دیتا ہے تو یہی ساری باتیں نقل کرتا ہے اس خطبے کے اندر۔ یہ میں نے چند ایک مندرجات اس کے بیان کیے ہیں، ورنہ یہ ایک اچھا خوبصورت اور ایک تفصیلی خطبہ ہے، اور اس کو مستقل خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، اور بعض علماء نے خطبات رسول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف خطبے ارشاد فرمائے، ان کو بھی جمع کیا ہوا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام یہ لے کر پیغام پہنچے پوری دنیا میں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو حضور کے اس خطبے پر عملی زندگی کی پریکٹس شروع کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت، معیشت، سیاست، خانگی اور ملکی سارے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنے وجود میں اپنے آپ سے اس کو ڈھالنا شروع کریں۔ اور دوسرا حضور کا یہ پیغام کہ میرے اس پیغام کو لے کر دوسری دنیا لوگوں تک پہنچاؤ اور ساری کائنات میں جاؤ۔ صحابہ گئے، ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، دین نہیں پہنچتا۔ اس کے لیے جو لوگ اس حوالے سے جتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے کہ جو اللہ کے دین کی محنت کو لے کر در در، گھر گھر اور ہر جگہ جا کر اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں جو پیغام رحمت کائنات نے پوری انسانیت کو دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج کا دن قبولیت دعاؤں کا دن ہے، ہمارے ہاں کل منگل کا دن ہوگا، تو خوب دعائیں مانگی جائیں۔ ایک رسم ہمارے ہاں مشہور ہے جاہلوں میں کہ جی 9 ذوالحج کو غسل ضرور کیا کرو، اس لیے کہ
جسم میں ایک ایسا الیاذ باللہ گندا بال ہوتا ہے جس کو پورا سال پانی نہیں پہنچتا، 9 ذوالحج کے غسل سے پہنچتا ہے، یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر جسم کا ایک بال بھی خشک رہ جائے اور آدمی پہ غسل واجب ہو تو اس کا غسل نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اس دن نہانا یقیناً مسنون ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور اس دن سے تلبیہ شروع، صبح کی نماز سے کل سے تکبیرات تشریق شروع ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 13 تاریخ تک ایک تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا ان دنوں خوب رب کا ذکر، تسبیحات، تعلیلات، ذکر، اذکار، درود شریف، استغفار، ان چیزوں کا اہتمام۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔